دیکھو سمجھو، توجہ دیکھو، میرے فضل کا اندازہ لگاؤ۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جب الرحمن الرحیم نگران جلسہ مجید اللہ خان فرد صاحب، صدر مجلس بچاؤ تحریک، اسٹیج پہ تشریف فرما، بیرون مہمان مقرر، مقامی شعراء، بیرون شاعر اکرام، آج کا جلسہ 28واں جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اس بات کا اعزاز دیا کہ تقریباً 20 جلسوں میں بحیثیت معتمد استقبالیہ خدمت کرنے کا، اس جلسے کو ارینج کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار بندے کو یہ موقع، واقعی میں خوش قسمت ہوں، اللہ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جشن کو سنوارنے کا، سجانے کا اور اس کو مخاطب کرنے کا بھی موقع دیا۔ سب سے پہلے تو بڑا دکھ بھرا دل لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، دکھ بھری دل رو رہا ہے آپ کے سامنے جب مخاطب ہو رہا ہوں۔ ایک ایسا ہندوستان، ایک ایسا لمحہ میں آپ کے سامنے مخاطب کر رہا ہوں کہ مجلس بچاؤ تحریک کے جو بانی ہیں غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان، یقیناً ان کی روحانی آج رو رہی ہوگی۔ مجلس بچاؤ تحریک کی بنیاد ہی اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس بچاؤ تحریک کا قیام عمل میں نہیں آتا۔ اگر قیادت سودے بازی نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس بچاؤ تحریک کا قیام عمل میں نہیں آتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت مجلس بچاؤ تحریک قائم ہوئی ہندوستان میں۔ بڑے افسوس کے ساتھ جو بابری مسجد کا فیصلہ آیا ہے، یقیناً ہندوستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اگر یہ بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہے، اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے۔ غور کریے، میں جو جملے کو کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں ہندوستانی۔ اگر میں پہلے مسلمان ہوں تو یہ میرا اولین فریضہ ہوتا ہے کہ میں شریعت کی پابندی کروں، میں شریعت کی حفاظت کروں۔ کوئی فیصلہ، ہندوستان کی کوئی عدالت کا فیصلہ مجھے شریعت پہ چلنے سے نہ روک سکتا ہے، نہ روکیں گا آئندہ بھی، میں سمجھتا ہوں۔ نہ کوئی مسلمان کو کوئی ہندوستان کا کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں روک سکتا۔ اب تم کتنے فیصلے دیتے دے لو، کتنے مساجد توڑتے تم، کتنے مساجد لیتے لے لو فیصلوں کے ذریعے، لیکن بحیثیت مسلمان، لیکن بحیثیت کلمہ گو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آج ہم مظلوم ہیں، یہاں پر ہمیں احتجاج کرنے پر پابندی، بیان دینے پر پابندی۔ اگر تم کسی برے کو نہیں روک سکتے تو نظر سے اسے برا مانو، اگر تم اپنی نظر سے نہیں بول سکتے تو زبان سے برا مانو، ہاتھ سے اگر کسی برائی کو ہوتے دیکھ نہیں روک سکتے تو بحیثیت مسلمان میں نے اس عدالت کے فیصلے کو برا مانا دل سے۔ 400 سال جہاں پر مسلمانوں نے نماز پڑھی،
کیا بولیے ایسے ہی بھول جاؤں میں اس بابری مسجد کو؟ ارے کچھ دن کا عرصہ ہے تمہارا، کچھ دن کا عرصہ ہے، تاریخ رہی ہندوستان میں کہ مسلمانوں نے 500 سال حکومتیں کی۔ میں اس ریاست سے ہوں، جس ریاست سے، نظام دکن کی ریاست سے ہوں۔ میر عثمان علی پاشا نے ہندو یونیورسٹی بنانے کے لیے 50-100 کروڑ روپے دیے اور زمین دی۔ ارے ہماری تاریخ رہی، ارے چند دن کا عرصہ ملا، 5 سال کا تو تم فیصلے دلانے لگ گئے، عدالتوں سے فیصلے دلانے لگ گئے۔ اب بتلاؤ وہ ہندوستان کی عدالت جس کو ساری دنیا میں مانا جاتا تھا، آج ساری دنیا میں اس عدالت کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اپنے مفاد کے لیے، ایک اپنے جھوٹے مفاد کے لیے سارے ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ بھی ناانصافی کی گئی۔ سارے ہندوؤں کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کوئی سیکولر ذہن رکھنے والوں کے ساتھ نہیں۔ اگر اس مقام پر رام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اگر یہ حکومت عدالت سے اس بات کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے تو سارے ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میں یہ بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کئی ہندو دوستوں نے، کئی ہندو ججوں نے اس بات کا اعلان کیا، سابقہ ریٹائرڈ چیف جسٹس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں شک کر رہا ہوں کہ یہ کیسی عدالت آئی، یہ کیسا ہندوستان، یہ کیسا جج۔ یقیناً مجھے رائٹ ہے، میں بول سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، یہ وہی امجد اللہ خان ہے جب اتر پردیش کے عدالت کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر آئے تو ہندوستان میں کسی نے ہمت نہیں کی کہ کوئی جج کا پتلا جلائے۔ یہ مجلس بچاؤ تحریک، یہ وہی اس کا کارکن، یہ وہی غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کا بیٹا، یہ وہی آپ کا امجد اللہ خان نے اس بات کا اعلان کیا کہ آستھا کی بنیاد پر تم فیصلہ دے سکتے تو ہم تم کو ننگا کرنے کا حق رکھتے۔ کاش اگر میں سمجھتا ہوں، کاش اگر میں سمجھتا ہوں کہ محترم، میں اس جلسے سے نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن دل بہت رو رہا ہے۔ ساری زندگی کانگریس کا دودھ پی پی کر بچہ بڑا ہوا، ساری زندگی اماں کے گود میں پلوں میں آنسو پوچھ پوچھ کے بچہ بڑا ہوا۔ ارے بابری مسجد کی شہادت کے لیے کانگریس ذمہ دار، یہ وہی راجیو گاندھی جس نے تالے کھولے، ارے یہ وہی کانگریس کا پی وی نرسمہا راؤ جس نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ میں نے کل بھی یہ کہا، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، مرتے دم تک کانگریس کو میں ذمہ دار قرار دوں گا، مورتیاں بٹھانے کے لیے، تالے کھولنے کے لیے، شہادت کے لیے۔ لیکن تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم جو ہے بادلوں کی طرح اپنے رویے کو بدلتے ہیں۔ میں کل بھی وہی کہا، آج بھی وہی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی وہی کہوں گا۔ اقتدار آتا ہے، انسان کی زندگی میں جاتا ہے، اور بڑی حیرت ہوئی مجھے، اچانک دارالسلام کے جلسے سے اتحاد کی اپیل ہو رہی ہے۔ ارے یہ وہی تھے حافظ پیر شبیر احمد جو جمعیت العلماء کے صدر تھے، جمعیت العلماء میں درار ڈال کر مفتی صاحب کو تیار کر کے ایک نئی جماعت بنانے والے کا نام اسد الدین اویسی۔ آج بول رہی مفتی صاحب شبیر صاحب کو میں نے فون کیا، آپ آ جاؤ، آپ آ گئے۔ کیا حیدرآباد کے مسلمانوں کا حافظہ اتنا کمزور ہے؟ بتلائیے آپ۔ ارے تعمیر ملت کو کس نے کمزور کیا حیدرآباد میں؟ آپ کے ابا حضور نے کمزور کیا۔ تعمیر ملت اگر آج زندہ رہتی تو میں سمجھتا ہوں، آج بتلائیے ہندوستان میں ہر جگہ احتجاج ہوتا ہے، طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر ہر جگہ سارے ہندوستان میں احتجاج ہوتا ہے۔ اگر احتجاج نہیں ہوتا ہے تو صرف اور صرف حیدرآباد میں احتجاج نہیں ہوتا، ریزرویشن کے مسئلے پر احتجاج نہیں، آپ کے طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر احتجاج نہیں،
آپ کے کوئی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو، احتجاج نہیں۔ یقیناً محترم، آپ کو حق ہے بابری مسجد کی شہادت پر غم منانے کا، پریس کانفرنس کرنے کا، احتجاج کرنے کا، لیکن آپ کے منہ کو سانپ کیوں سونگ گیا جب ایک خانہ مسجد کو شہید کر دیا گیا؟ آج میں اس جلسے سے ان کے تمام حواریوں سے سوال کر رہا ہوں کہ ایک مینار مسجد کو شہید کر دیا گیا، علی بابا 40 چور کی جوڑی کہاں تھی میرے بھائی؟ بتلاؤ، یہ وہ پورے علماء مشائقین کہاں پر تھے؟ دل سے عزت کرتا ہوں سب کی، لیکن جتنے KCR کی تائید میں الیکشن میں گئے تھے، یہ سارے اللہ کے دربار میں، جب اللہ کے دربار میں روز قیامت میں رہوں گا اور یہ لوگ رہیں گے، میں پکار کر کہوں گا، اے اللہ، جب مسجد کو شہید کر دیا گیا میں نے احتجاج کیا، یہ علی بابا 40 چور کی جوڑی KCR کے ڈر سے نہ کوئی حیدرآباد کا عالم بیان تک نہیں دیا میرے بھائی۔ ارے تم کو کیا حق ہے بابری مسجد پر احتجاج کرنے کا؟ بتلاؤ۔ ایک خانہ مسجد کو شہید کر دیا گیا، مسجد عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، آلیر میں مسلمانوں کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا، کشن باغ میں چار مسلمانوں کو گولی مار دی گئی، اور آپ کے آرمی گیریسون میں مصطفیٰ کو زندہ جلا دیا گیا میرے بھائی۔ حیدرآباد میں کوئی آواز نہیں، لیکن بھوپال میں انکاؤنٹر ہوتا ہے تو آواز اٹھتی ہے ہمارے قیادت کی۔ بڑا جذبے کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ آج میں آپ سے مخاطب کر رہا ہوں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں گیا، یہ عیاری، یہ مکاری چھوڑو، اور جس طریقے سے آپ اگر سچے دل سے اتحاد چاہتے ہیں اور بابری مسجد کے جیسا کوئی اور مسجد کو شہادت سے بچانا چاہتے ہیں، یا ہندوستان کا پایا تخت دلی ہے لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا پایا تخت حیدرآباد ہے۔ حیدرآباد میں اگر قیادت، یہ نامردوں کی قیادت کو بدلو اور مجاہدانہ قیادت کو لاؤ تو پھر کبھی ایک خانہ مسجد شہید نہیں ہوگی، ایئرپورٹ پہ کوئی مسجد عمر فاروق شہید نہیں ہوگی، اور نہ کوئی آلیر میں انکاؤنٹر ہوگا۔ الیکشنز آتے ہیں میرے بھائی، الیکشن جاتے ہیں، لوگ چند پیسوں کی خاطر، ارے یہاں تو الیکشن کہاں ہوتا میرے بھائی، کہاں ہوتا؟ بتلاؤ۔ پرسوں پولیس کمشنر ایک میٹنگ لیے تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ بابری مسجد، ارے کیسی اپیل ہو رہی تھی؟ 6 مہینے سے لگ گئے ڈھبے پورے پکارنے، جیسا رات میں سحری والے نکلتے، سحری کرو اٹھو، سحری کرو اٹھو، یہ پورے ڈھبے نکل گئے ہندوستان میں، یہ ہجڑوں کی فوج نکل گئی، اپیل کر رہی، فیصلہ کچھ بھی آنے دو، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ کل تمہارے گھر میں گھس کے RSS والے تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں گے، تم احتجاج مت کرو۔ کل تمہارے گھر میں گھس کے تمہاری اہلیہ کو اٹھا کر لے جائیں گے، تم احتجاج مت کرو۔ ارے کیسے نکل گئے تھے؟ بڑی حیرت ہوئی۔ جماعت اہل حدیث کے صدر صاحب میٹنگ میں جا رہی، اپیل کر رہی، 6 مہینے سے اپیل، مجھے شک آ رہا تھا کہ یہ پورے ڈھبوں کی فوج نکل گئی، آخر کیوں اپیل کر رہی ہے؟ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے، اور ایک بات، عدالت کا فیصلہ آیا میرے بھائی، غور کریے، میں کوئی پوائنٹ بول رہا ہوں تو جلسے میلاد النبی ہے، میں میلاد النبی کے جلسے کے اسٹیج سے بول رہا ہوں، اگر میں یہ بات غلط بول رہا ہوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے آ کر گریبان پکڑ کر پوچھے۔ فیصلہ آیا 10:40 یا 45 کو، اور 11 بجے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل ظفر یاب جیلانی کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ فیصلے میں 1000 پیج کا فیصلہ جب آیا، عدالت کا فیصلہ ملے جب تک 3 بجتے، 3 بجنے کے بعد میں 5 بجے بیٹھ کے وکلا بات چیت کرتے، فیصلے سے نکلتے ہی انہوں پریس کانفرنس کر رہی، اور کس کے گھر میں ہو رہی پریس کانفرنس؟ ہو رہی اسد الدین اویسی کے
दिल्ली के सरकारी घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बड़े अफसोस की बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये ना जाने अगर ये लोग मुरली मनोहर जोशी, मजीदुल्लाह खान फरत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉइंट रखी थी अपनी तकरीर में, वो सुनाएंगे पूरा, क्योंकि हिंदुस्तान में आज कोई नहीं बोल रहा है। बतलाओ कोई तंजीम, एक तंजीम बतलाओ जो खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत कर रही है। इंसान है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो भी इंसान है, गलती हो सकती, दबाव आ सकता, कल नया जज आएगा, रिव्यू पिटीशन डलेगा, वो कहेगा कि साबिका जज ने दबाव में फैसला दिया, तारीख बनेगी, ये मेरा यकीन है। और मजीदुल्लाह खान फरत ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में हमको आवाज उठाना चाहिए। यकीनन जब तक बीजेपी सरकार है यहाँ पर, मैं समझता हूं कि बाबरी मस्जिद का फैसला क्या, आने वाले जब तक यहाँ पर हुकूमत रहेगी, कोई फैसले से हमको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 2-3 दिन के बाद में एक और एक फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, देखते हैं। साबरमती का फैसला आने वाला है। खवातीन के हक की बहुत बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या तुम साबरमती में तुम खवातीन को जाने की इजाजत देते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हम नजर रखेंगे, उस दिन के फैसला क्या आएगा। ऐसा जल्दबाजी का फैसला मेरे भाई, रिटायरमेंट से पहले कोई जज को फैसला सुनाने की इजाजत भी नहीं रहती कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि 3 महीने पहले रिटायरमेंट से पहले उनको फैसले की इजाजत नहीं रहती। लेकिन ये कैसा फैसला आया। कमिश्नर ऑफ पुलिस इजलास बुलाए थे, मुझसे पूछे कि आप तजावीज पेश करो, तो मैंने उनसे पहला सवाल किया कि आप एहतजाज को क्यों रोक रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्यों रोक रहे हैं आप। हिंदुस्तान में हर जगह एहतजाज हो रहा है, सिर्फ परमिशन नहीं है तो हैदराबाद में नहीं है। हैदराबाद में कोई एहतजाज नहीं कर सकते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। बेचारे तहरीक मुस्लिम छप्पान वाले तलाक सलासा के मसले पर जलसा रखना चाहते थे, लाखों रुपए लगाकर मुकर्रिरों को बुलाए, लेकिन उनको परमिशन की इजाजत नहीं। डीजेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश, आज उनको गिरफ्तार कर दिए बेचारों को। ये कैसा कानून चल रहा है हैदराबाद में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है इस हिंदुस्तान का। बहुत मुख्तसर से आपसे गुफ्तगू करते हुए मैं दिल की गहराइयों से हमारे मेहमान खुसूसी सरफराज अहमद मिसबाही साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर पर हमारे प्रोफेसर हफीजुर रहमान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे बाद वो आपसे मुखातिब होंगे। बहुत बेहतरीन मुकर्रिर है, हर साल आते हैं हमारी दावत पर, वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मैं मोहतरम मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी साहब का, जो मेरी हमेशा से इस जलसे के ऊपर हमारे साथ सरपरस्ती करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर शौकत अली साहब, मुझे मालूम है आप हमारे स्टेज पर आते हैं, कितने बंधनों को तोड़कर आप आते हैं यहाँ पर, मुझे मालूम है। मैं खास तौर पर कारी अमानुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। इन चंद बड़े दुख भरी आपसे रुखसत होता हूँ। वाकई मेरा दिल रो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बहुत मेरा दिल रो रहा है। उस दिन रात भर, उस दिन से कोई रात अमजदुल्लाह खान नहीं सो सका। आज अमजदुल्लाह खान मजबूर है मेरे भाई, अमजदुल्लाह खान के हाथ बने हुए हैं। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता, खुदा की कसम उस सुप्रीम कोर्ट की अदालत के सामने एहतजाज करके मैं बतलाता कि हैदराबाद का एमपी कैसा होना चाहिए। मैं अगर एमएलए होता तो बतलाता कि अदालतों के फैसले हमको डराने और घबराने वाले नहीं, मुस्तकिल मिजाज रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज, तहरीक आने वाले दिनों में कोई राय अमल जरूर देगी। इस तहरीक और बाबरी मस्जिद को हम भूलने वाले नहीं। तुम 100 मंदिर बना लो उसके ऊपर, लेकिन हमारे दिल से, मेरे दिल से या तहरीक के अदना कारकुन के दिल से बाबरी मस्जिद तो इस दिल से नहीं हटा सकेंगे, चाहे कोई फैसला ला लो। मैं हमारे प्रोफेसर हफीजुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको मुखातिब करें।